یہ کہانی ہے دو دشمنوں کی جنہوں نے آج تک ہاتھ نہیں ملایا۔ اس دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہودی فیکٹر فلسطینی میٹر یا پھر امریکنز کا چیپٹر؟ ایک پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، ایک سے اپنی حکومت ہی نہیں سنبھالی جا رہی۔ اس دشمنی کو سمجھنے کے لیے پہلے دونوں دشمنوں کے بیک گراؤنڈ کو جاننا لازمی ہے۔ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو، انڈیا آزاد ہوا ایک دن بعد، اور ٹھیک 9 مہینوں بعد کچھ یوں ہوا۔ May 14th, 1948, 4 p.m. Tel Aviv. On a small podium stands a determined Zionist leader, which would change the course of history. This is how the state of Israel was born. اس پیدائش آزادی سے پہلے ہی معاملات ہو گئے تھے خراب۔ یونائٹڈ نیشنز ایڈاپٹڈ فار ریزولوشن 181، جسے کہتے تھے پارٹیشن پلان۔ انہوں نے پیلسٹائن کی عوام کو بانٹا 2 ٹکڑوں میں، ایک میں عرب اور دوسرے میں جوئش اسٹیٹ۔ اسرائیل نے پیدا ہوتے ہی اپنی پہلی جنگ لڑی، عرب اسرائیلی وار، جو 1 سال بعد جا کر اسرائیل نے جیت لی اور ٹیریٹری 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی، اسرائیل، ویسٹ بینک اور دا غزہ اسٹرپ۔ ٹائم پاکستان ابھی اپنے پھڈوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسرائیلی فاؤنڈر ڈیوڈ بین نے جناح صاحب کو کانٹیکٹ کیا وائر ٹیلی گرام، بٹ محمد علی جناح نے بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ لیٹر آن لنڈن میں ڈپلومیٹس کی ملاقات ہوئی اور پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی کہ افغانستان میں کچھ جیوز ہیں، ان کو پیسز دیا جائے تاکہ وہ اسرائیل آ سکیں انڈیا کے راستے سے۔ پاکستانی حکومت نے صاف کہا نہیں، پھر جو جیوز تھے وہ ایران کے راستے اسرائیل پہنچے۔ ابھی تک پاکستان چپ چاپ پیلسٹینین ونگ کی مدد کر رہا تھا۔ 1952 میں پاکستانی فورن منسٹر ظفر اللہ خان نے پیلسٹائن کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس دن سے ہوا آغاز پھڈا۔ اسرائیل اپنی 6 ڈے وار میں مصروف تھا، جس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا۔ پاکستانی ایئر فورس پیلسٹینینز کو سپورٹ کرنے پہنچی، جس میں ایک پائلٹ سیف الاعظم نے 4 اسرائیلی پلیئرز کو شاٹ ڈاؤن کیا۔ یہ کچھ لوگوں کا تو خواب ہی رہ گیا۔ دونوں کنٹریز کی دشمنی اب عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیر ویپنز پہ کام شروع کر دیا تھا، وہیں اسرائیل کو کھلبلی مچی۔ اسرائیلی ایجنسی موساد نے تقریباً 10 سال کی محنت کر کے پلان کیا ٹو اٹیک دا نیوکلیر فیسلٹیز آف پاکستان، جسٹ لائک دا آپریشن اوپرا۔ آپریشن اوپرا، جو کہ آپریشن بیبیلون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسرائیل نے یہ اٹیک 1981 میں عراق کے شہر بغداد میں کیا اور عراق کے انفلشڈ نیوکلیر پروجیکٹ کو تباہ و برباد کیا۔ یہی پلان وہ پاکستان میں بھی ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا۔ خیر، جغرافیکل دوریوں کی وجہ سے یہ کام مشکل تھا، تو اسرائیل کے پاس ایک اور آپشن تھا، دشمن کے دشمن سے دوستی کرو، اور کیا ہی بات ہو جب وہ دشمن کا پڑوسی بھی ہو۔ اسرائیل نے بنایا نیا پلان، جس کے تحت اس نے کانٹیکٹ کیا انڈیا کو۔ اس پلان کے مطابق اسرائیل پاکستان کے علاقے کہوٹا میں ایک ایئر اسٹرائک لانچ کرنا چاہتا تھا۔ ایئر اسٹرائک انڈیا کے علاقے گجرات سے کرنی تھی۔ اس وقت کی انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے صاف منع کر دیا۔ انڈیا کا یہ منع کرنا محبت میں نہیں، لاجک میں تھا، اور لاجک سمپل تھی کہ تم تو انگلی کر کے نکل جاؤ گے، جوابی کارروائی ہمیں جھیلنی پڑے گی۔ اب ہوا آغاز 21 سینچری کا، جس میں ملکی لڑائیوں کے رخ تھوڑے مختلف ہو گئے۔ اب تھی جنگ اکانومی کی، پروڈکشن کی، جی ڈی پی کی، ایکسپورٹ کی، ان شارٹ جنگ تھی پیسے کی اور پاور کی۔ اس جنگ میں پاکستان ویسے ہی بہت پیچھے تھا اور اسرائیل کافی آگے۔ اسرائیل میپ کے ایک چھوٹے سے حصے سے بیٹھ کے اپنی بات بنواتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمپیوٹر سی پی یو سے چلتا ہے، اسی طرح یو ایس اے تو بس ایک مانیٹر ہے، اس کا سی پی یو تو پیلسٹائن کے برابر میں پایا جاتا ہے۔ یو ایس پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اور اس مانیٹر یو ایس کو اسرائیل۔ ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے چھوٹا پروونس سندھ ہے، اور اسرائیل کا ایریا سندھ سے بھی آدھا ہے۔ آبادی کی بات کرو تو متھیرا ایڈ یہاں بنا رہی ہے اور عمل وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کے ملک کی آبادی 1 کروڑ کے اندر ہے اور یہاں ہم 23 کروڑ پہ ہیں۔ زمین آسمان کا فرق اسے کہتے ہیں۔ پر اکانومی میں بھی اتنا ہی فرق ہے، جی ڈی پی ہو یا جی این پی، ایکسپورٹس ہو یا امپورٹ، سب میں وہ 2 ہاتھ سے بھی بہت آگے ہیں۔ پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے کوشش کی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹارٹ کرا جائے، بٹ اس کے لیے انہوں نے ایک صاف شرط رکھی کہ اسرائیل پیلسٹائن کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کو سالو کرنا لازمی ہوگا۔ پاکستانی ایجنسی ISI اور اسرائیلی ایجنسی موساد کی بیک چینل کانسپائریسیز ہر 2 سال بعد جنم لیتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ 2011 میں اسرائیل نے برٹش ملٹری ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی ہے پاکستان، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ ISI نے اٹیک پلان کیا ہے ان جوئنٹ سائٹس ان انڈیا۔ جن عرب کنٹریز کے لیے پاکستان 6 ڈے وار میں لڑا تھا، اب ایک ایک کر کے ساری عرب کنٹریز اسرائیل سے الائنس کریں گے۔ ان سمپلر ورڈز، دوستی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، بٹ جتنا بھی پریشر ہو، اس ٹائم فریم کو اینڈ کیا ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے۔
2020 में उन्होंने दो टोक फैसला किया। In an interview, Prime Minister Imran Khan said accepting Israel is equivalent to giving up Pakistan's stance on Indian-occupied Jammu and Kashmir. He said Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah made it clear in 1948 that Israel cannot be recognized under these circumstances. ये जंग यहूदी मुसलमान की नहीं है, ये जंग इसराइल और पाकिस्तान की नहीं, ये जंग ISI और मुसाद की नहीं, ये जंग है सही और गलत की, ये जंग है हक और बातिल की। ये जंग है जालिम और मजलूम की। पैलेस्टाइन कमज़ोर है पावरलेस है, बट अकेला तो नहीं है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी आर्मी हमेशा थी हमेशा है और आगे भी पैलेस्टाइन के साथ ही होगी।